سب میرین لانچڈ کروز میزائل بابر کا کامیاب تجربہ۔ پاکستان نے پانی کے اندر سے خشکی پر ہدف کو نشانہ بنانے والے ایک اور سب میرین لانچڈ کروز میزائل بابر کا نہایت کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ یہ کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان نے اسلحہ سازی، فوجی مہارت اور دیگر دفاعی معاملات میں بھارت سمیت بہت سے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ دور حاضر میں میزائل ٹیکنالوجی کسی بھی ریاست کی فوجی قوت کے لیے لازمی عنصر کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میدان میں بھی پاکستان فضا، زمین اور سمندر سے داغے جانے والے میزائلوں کی بے پناہ صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ اب تک پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی میں حیرت انگیز طور پر ترقی کی ہے۔ ان میزائلوں میں میدان جنگ میں کارروائی کرنے والے میزائل حطف 1، قریب سے دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے والے غزنوی، ابدالی 1، غوری 1، شاہین 1 اور غوری 2، شاہین 2، شاہین 3 اور دیگر کئی اقسام کے کروز، اینٹی ٹینک اور بیلسٹک میزائل شامل ہیں۔ ان میزائلوں اور ڈرون میزائلوں کی تیاری سے پاکستان کی دفاعی قوت میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ وطن عزیز کی یہ میزائل ٹیکنالوجی اس بات کا کھلا اظہار ہے کہ اب دشمن کے کئی اہداف کو بیک وقت تباہ کیا جا سکتا ہے اور اس کے توسیع پسندانہ عزائم کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس 60 کلومیٹر سے لے کر کئی ہزار کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے والے میزائل موجود ہیں۔ حال ہی میں پاکستان نے ایک اور میزائل SLCM بابر یعنی سب میرین لانچڈ کروز میزائل بابر کا کامیاب تجربہ کر کے بھارتی ایٹمی سائنسدانوں، انجینئرز اور افواج کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہے۔ 29 مارچ 2018 کو ISPR کی جانب سے جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق پاکستان کا تیار کردہ سب میرین لانچڈ کروز میزائل بابر 450 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کی گئی ایک فوٹیج میں یہ میزائل زیر آب حرکت کرتا نظر آتا ہے اور بعد میں یہ پانی سے نکل کر تیزی سے پرواز کرتا ہوا خشکی پر اپنے ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بناتا ہے۔ میزائل کا تجربہ پاکستان کے زیر انتظام کھلے سمندر میں ایک نامعلوم مقام پر کیا گیا۔ آبدوز سے فائر کیے جانے والا یہ جدید ہتھیار پاکستان کے سائنسدانوں، انجینئرز اور ٹیکنیشینز کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ میزائل آبدوز کے ذریعے پانی کے اندر سے خشکی پر ہدف کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ آبدوز سے فائر کیے گئے اس کروز میزائل نے تمام مقررہ پیرامیٹرز کے مطابق کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ سب میرین لانچڈ کروز میزائل بابر کے متعلق انجینئرز کا کہنا ہے کہ یہ کئی اقسام کے ہتھیار لے جانے، جدید گائیڈنس اور نیویگیشن سسٹم کی خصوصیات رکھتا ہے۔ زیر آب پروپلشن کے ساتھ اس میزائل پر کئی وار ہیڈ نصب کر لیے جاتے ہیں جو میزائل کے مقررہ فاصلے پر پہنچ جانے کے بعد خودکار طریقے سے اپنے اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بناتے ہیں۔ میزائل تجربے کے موقع پر ڈائریکٹر جنرل SPD، چیئرمین نیسکام، کمانڈر نیول اسٹریٹجک فورس کمانڈ، اعلیٰ حکام، سائنسدانوں اور انجینئرز نے اس ہتھیار کو دیگر میزائلوں کی طرح ہر لحاظ سے ایک قابل بھروسہ ہتھیار قرار دیا اور اس کے کامیاب تجربے پر خوشی کا اظہار کیا۔ سب میرین لانچڈ کروز میزائل بابر کے کامیاب تجربے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جس طرح پڑوسی ملک نے اپنی مختلف ایٹمی آبدوزوں اور بحری میزائلوں کے تجربات کر کے بحر ہند میں اپنی قوت کو ناقابل تسخیر بنانے کا دعویٰ کیا تھا، پاکستان کے سائنسدانوں نے ان کے کھوکھلے دعووں اور جارحانہ تیاریوں کا جواب دے کر ان کے عزائم کو چکنا چور کر دیا ہے۔ اور اب بھارتی کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن ہو یا کوئی اور جدید یا روایتی جنگی چال، اسے ناکامی سے دوچار کرنا عساکر پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ یہ تازہ تجربہ پڑوسی ملک اور دیگر دشمن ممالک کی جانب سے اشتعال انگیزی، توسیع پسندانہ عزائم اور بڑھتے جوہری خطرات کے پیش نظر کیا گیا۔ بلا شبہ سب میرین لانچڈ کروز میزائل بابر نے پاکستان کو اپنے روایتی حریف بھارت سمیت
دیگر ملک دشمن ریاستوں پر ایک بار پھر پوری طرح سے برتری دلا دی ہے۔